آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں ملک کے دفاعی اثاثے محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ سیکیورٹی اداروں نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا ہے۔ بروقت کارروائی کرتے ہوئے پاک فضائیہ کے میاں والی ٹریننگ ایئر بیس پر دہشت گرد حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ 9 دہشت گرد بھی جہنم واصل کر دیے گئے۔ جاوید بلوچ کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ سیکورٹی فورسز کی بروقت کارروائی امن دشمنوں کا ایک اور وار ناکام بناتے ہوئے ملک کو بڑے نقصان سے بچا لیا۔ پی اے ایف ٹریننگ ایئر بیس میاں والی پر کامبنگ اینڈ کلیئرنس آپریشن مکمل ہو گیا۔ 9 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ ایس ٹی آر کے مطابق پاک فضائیہ کی میاں والی ٹریننگ ایئر بیس پر دہشت گردوں نے صبح سویرے حملہ کیا۔ سیکورٹی اہلکاروں نے مؤثر جوابی کارروائی کر کے نہ صرف مذموم کوشش ناکام بنائی بلکہ اہم دفاعی اثاثوں کی حفاظت کو بھی یقینی بنایا۔ پی اے ایف کے فنکشنل آپریشن اثاثوں میں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ حملے کے دوران صرف 3 غیر آپریشنل طیاروں کو ہی نقصان پہنچا جو کسی استعمال میں نہیں تھے۔ آپریشن کا فوری اور پیشہ ورانہ اختتام امن کے تمام دشمنوں کے لیے واضح یاد دہانی ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج چوکس ہیں اور کسی بھی خطرے سے وطن کا دفاع کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہیں۔ قومی قیادت نے ملک میں دہشت گردی کے واقعات کی شدید مذمت کی ہے، جبکہ میاں والی ٹریننگ ایئر بیس پر دہشت گرد حملہ ناکام بنانے پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ تفصیل اس رپورٹ میں دیکھیے۔ قومی قیادت کی سیکورٹی فورسز اور تنصیبات پر دہشت گرد حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت۔ صدر مملکت عارف علوی نے گوادر میں پاک فوج کے قافلے پر حملے کی مذمت کی اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا، جبکہ میاں والی میں ٹریننگ ایئر بیس پر دہشت گرد حملہ ناکام بنانے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے سوشل میڈیا ویب سائٹ ایکس پر پیغام میں کہا، پاک فضائیہ نے میاں والی میں دہشت گردی کے بزدلانہ حملے کو ناکام بنایا۔ قوم افواج پاکستان کی ہمت اور عزم کو سلام پیش کرتی ہے۔ نگران وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی نے اپنے پیغام میں کہا، تمام سول اور ملٹری ادارے ایک جان ہو کر خون کے آخری قطرے تک ملک کا دفاع کریں گے، جبکہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے بھی میاں والی ٹریننگ ایئر بیس پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے والے بہادر سپوتوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ سابق صدر آصف زرداری، سابق وزیر اعظم شہباز شریف اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے بھی میاں والی ایئر بیس پر دہشت گرد حملہ ناکام بنانے پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ لاہوریوں کے لیے خوشخبری، شہر میں 4 میگا ترقیاتی پروجیکٹس اسی ماہ ٹریفک کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ بیدیاں روڈ انڈر پاس، اکبر چوک فلائی اوور، شادرہ فلائی اوورز اور خالد بٹ چوک انڈر پاس آئندہ چند روز میں ہی عوام کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے منصوبوں کی خود نگرانی کی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے وقاص غوری سے۔ جی وقاص، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ لاہوریوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے۔ 4 جو بڑے پروجیکٹ ہیں ٹریفک کے، وہ رواں ماہ جو ہیں کھول دیے جائیں گے عوام کے لیے۔ ان میں خالد بٹ چوک انڈر پاس، بیدیاں روڈ انڈر پاس، اکبر چوک فلائی اوور اور اس کے علاوہ شدرہ فلائی اوور شامل ہے۔ اکبر چوک فلائی اوور کی اگر بات کریں تو اس میں 10 یو ٹرنز بھی شامل ہیں، جبکہ شوکت علی روڈ کی ری بارڈنگ بھی کی گئی۔ اس منصوبے کی خاص بات یہ ہے کہ ایک درخت بھی جو ہے وہ نہیں کاٹا گیا۔ 10 ماہ کی مدت میں یہ پروجیکٹ جو ہے وہ مکمل ہونا تھا، لیکن 6 ماہ کی مدت میں یہ پروجیکٹ جو ہے وہ مکمل ہو رہا ہے۔ اس طرح جو شدرہ فلائی اوور ہے وہ 10 ماہ کی مدت میں مکمل ہونا تھا، لیکن 7 ماہ کی مدت میں یہ پروجیکٹ جو ہے مکمل کیا جا رہا ہے۔ بیدیاں روڈ انڈر پاس اور خالد بٹ چوک انڈر پاس کی بات کی جائے تو یہ 2 سے 2.5 ماہ میں دونوں پروجیکٹ مکمل ہو رہے ہیں۔ 8 لاکھ گاڑیاں جو ہے وہ یومیہ مستفید ہوں گی اور اس کے علاوہ کروڑوں روپے جو ہے وہ ایندھن کی قیمت میں بچائے جا سکیں گے۔ جی وقاص غوری، بہت شکریہ آپ کا۔ مصطفیٰ کمال نے روایتی سیاسی منشور کے بجائے نوجوانوں کی تربیت کا مطالبہ کر دیا۔ نوجوانوں کا بہتر مستقبل کیا ہوگا؟ ایم کیو ایم نے واضح سیاسی لائحہ عمل کا اعلان کر دیا ہے۔ نوجوانوں کو ایسے بنیں کہ نوکری نہیں خود روزگار کریں۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ پاکستان کے اصل مشن پر توجہ دینا ہوگی۔ بھارت کی افرادی قوت دنیا بھر کے لیے مثال بن چکی ہے۔ بھارت نے اپنے نوجوانوں کو دنیا کے لیے مثال بنا رکھا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے لیے کوئی لائحہ عمل نہیں ہے۔ بات پہ بلیو کرتی ہے کہ ملک کا جو اکانومک کرائسس ہے وہ ملک کے نوجوان جو کہ ہمارا ہیومن ریسورسز ہے اس کو ہیومن کیپٹل میں کنورٹ کیے بغیر پاسبل نہیں ہے، اور اس کے لیے ہماری جو یونیورسٹیز ہیں ہمیں وہ تعلیم دینی پڑے گی جس کی اس وقت دنیا میں ڈیمانڈ ہے۔ ہماری یونیورسٹیز اور ہمارے ملک کا جو کیریکولم ہے وہ ان امپلائڈ لوگوں کا، بے روزگار لوگوں کی فیکٹری لگی ہوئی ہے ہمارے یہاں، بے روزگار لوگ پیدا کر رہے ہیں۔ ہماری یونیورسٹیز بے روزگار نوجوان پیدا کرنے کی فیکٹریز ہیں۔ ہمیں جاب ڈھونڈنے والا نہیں چاہیے،
लिए जॉब पैदा करने वाला आदमी बनाना है। हमें ऐसे तालीम देनी है जिसमें जापान खाली पड़ा हुआ है यूथ से, कनाडा खाली पड़ा हुआ है यूथ से, ऑस्ट्रेलिया खाली पड़ा हुआ है यूथ से, जर्मनी खाली पड़ा हुआ है यूथ से, जिसको इंडियंस ने भर दिया है। वो अपने लोगों को ट्रेन करते हैं, लोगों को भेजते हैं, वो जाकर आज इंडियंस जो है वो पिछले 30 सालों में दुनिया की 25 टॉप आईटी कंपनीज के सीईओ जो है वो इंडियंस हैं। कैसे किया उन्होंने? ऐसे किया उन्होंने। आज उन 25 कंपनीज के पास $5 ट्रिलियन का बजट है, $5 ट्रिलियन का। आज इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, वो लोग जो के ट्रेन होकर गए बाहर मुल्कों में जाकर कंपनीज के सीईओ बने, आज वो ज़र मुबादला लेकर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर इंडिया जा रहे हैं। हमारी आईटी की इंडस्ट्री है वो है $3.2 बिलियन की हमारी इंडस्ट्री है, और इंडिया की $227 अरब की इंडस्ट्री। हमारा रिजर्व जो है वो 7 अरब है, उनका जो है वो $603 अरब उनका रिजर्व है। ये कैसे हुआ? ये अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज को, ये हमारा नौजवान जो इस वक्त यूथ बल्ज है हमारे पास, इसको अगर आपने चैनलाइज नहीं किया, ये मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कि अगर उसको कोई पॉजिटिव एक्टिविटी नहीं मिलेगी तो आज जो है वो नेगेटिव एक्टिविटीज में जाएगा। हमने देखा 9 मई जैसे वाकयात हमने अपने सामने देख लिए। तो आज की दुनिया ग्लोबल विलेज है। इस ग्लोबल विलेज में जरूरी नहीं कि इस मुल्क के अंदर ही जॉब ढूंढी जाए, पूरी दुनिया में जाकर लोगों को स्किल सिखाएं, मेडिकल ट्रेनिंग दें, नर्सेज बनाएं और स्किल सिखाएं, टेक्निकल कॉलेजेस खोलें और दुनिया भर में भेजकर वहां से ज़र मुबादला आए, वहां से फॉरेन डॉलर्स आए। इस तरह से पाकिस्तान इस इकोनॉमिक, हमें नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी क्रिएट करनी है, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी क्रिएट करनी है, वो तालीम देना है अपने नौजवानों को जिसकी दुनिया में डिमांड है। आज ये काम नहीं हो रहा है, आज ये काम नहीं हो रहा। हम बस दकियानूसी किस्म की तालीम देते चले जा रहे हैं जिससे बेरोजगार लोगों का एक समुंदर बनता चला जा रहा है। जो कि खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं, साबिक पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। जराये के मुताबिक फवाद चौधरी को थाना आपारा में दर्ज एफआईआर के तहत गिरफ्तार किया गया। साबिक वज़ीर इत्तलात गिरफ्तारी के वक्त पाक में फैमिली के साथ नाश्ता कर रहे थे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट कुदरतुल्लाह ने जुडिशल करने से मुतल्लिक फैसला सुना दिया। असद कैसर को गुज़िश्ता रोज़ उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया था। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने सेनेटर इसहाक डार को पार्टी के इलेक्शन सेल का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया है। सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मरियम औरंगजेब का कहना है कि इसहाक डार के इलेक्शन सेल का सरबराह बनने से नून लीग के इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी आएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का शादी की तकरीबात में वन डिश और औकातकार की पाबंदी की खिलाफ वर्जियों का नोटिस। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सूबे में शादी की तकरीबात में वन डिश और औकातकार की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं वकास गौरी से। जी वकास गौरी, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। वकास गौरी से हम बात करेंगे। आपको बता रहे हैं कि मोहसिन नकवी ने शादी की तकरीबात में वन डिश और औकातकार पर अमल दरामद कराने का हुक्म दिया है। शादी की तकरीबात में वन डिश और औकातकार की पाबंदी की खिलाफ वर्जी का नोटिस ले लिया है उन्होंने कहा कि इसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद किया जाए कि शादी की तकरीबात में औकातकार और वन डिश का ख्याल रखा जाए। इस हवाले से वकास गौरी से मज़ीद तफसीलात लेते हैं। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने शादी तकरीबात में वन डिश और औकातकार की पाबंदी की खिलाफ वर्जी का नोटिस लिया है। वन डिश और रात 10 बजे के औकातकार पर मनो अमल दरामद कराने की हिदायत की गई है, जबकि कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को शादी तकारीब में वन डिश और औकातकार की पाबंदी के लिए कार्रवाई के लिए भी हिदायतनामा जारी कर दिया गया है। हॉल के साथ फार्म हाउसेस में होने वाली शादी तकारीब में भी वन डिश और औकातकार की पाबंदी जो है उस पर अमल किया जाएगा और जो भी इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी एक्शन लिया जाएगा। जी ठीक है वकास गौरी, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान कस्टम्स के 30 अफसरान FIA के रडार पर आ गए हैं। कलेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स शामिल हैं। FIA एंटी करप्शन सर्कल कराची के असिस्टेंट डायरेक्टर अब्दुल जब्बार मेंधेरो ने नोटिस जारी कर दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं सरफराज कायम खानी से। जी सरफराज, बताइएगा। जी, FIA एंटी करप्शन सर्कल की जानिब से जो है तहकीकात का आगाज किया गया है। FIR दर्ज कर ली गई है। कस्टम हुक्काम के जो है वो नोटिस जारी कर दिए गए हैं। FIA के जराये के मुताबिक कहा जा रहा है कि 30 अफसरान हैं जो इख्तियारात से तजावीज़ और स्मगलर की मदद करने समेत दीगर करप्शन में मुलविस हैं, जिनके से जो है ये तहकीकात
کی جا رہی ہے۔ نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، تمام افسران کو 6 تاریخ سے 9 کے درمیان مختلف اوقات میں جو ہے وہ بیان ریکارڈ کروانے کے لیے طلب کر لیا گیا ہے۔ تمام طلبی نوٹسز جو ہے وہ پہنچا دیے گئے ہیں، جبکہ FIA حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ تمام جو افسران ہیں ان کے اندر کلیکٹر اور جو ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں ان سمیت متعدد افسران شامل ہیں جو اسی طرح کے جو معاملات ہیں اس میں ملوث ہیں، جس میں اختیارات سے تجاوز کرنا اور جو ہے اسمگلر کی مدد اور کرپشن شامل ہے۔ جی سرفراز قائم خانی، بہت شکریہ آپ کا۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں، خوشاب کے علاقے وادی سون کنہٹی گارڈن میں سیر کے لیے آئی نجی کالج کی بس کھائی میں گر گئی۔ حادثے میں 16 زخمی ہوئے، جن میں سے 5 کی حالت تشویشناک ہے۔ بس میں 55 طلباء و طالبات موجود تھے۔ افسوسناک خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، جہاں پر خوشاب کے علاقے وادی سون کنہٹی گارڈن میں سیر کے لیے آئی نجی کالج کی بس کھائی میں گر گئی۔ حادثے میں 16 زخمی ہوئے، جن میں سے 5 کی حالت تشویشناک ہے۔ بس میں کل 55 طلباء و طالبات موجود تھے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، زندگی کی بقا کی جنگ پر مبنی ہالی ووڈ کی ایکشن ایڈونچر اور سائنس فکشن فلم دی ہنگر گیمز دی بیلڈ آف سانگ برڈز اینڈ سنیکس کا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔ فلم رواں سال 17 نومبر کو ریلیز کی جائے گی۔ گجرانوالہ کے تھانہ کوٹ لدھا کے علاقے میں سسرالیوں کے ہاتھوں جلائی جانے والی شمائلہ بی بی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ مقتولہ کی والدہ کا کہنا ہے کہ اس کی بیٹی کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا، لیکن پولیس ملزمان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی ہے۔ مزید بات کرتے ہیں علی شیر مجید سے، جو اس وقت شمائلہ کی والدہ کے ساتھ موجود ہیں ان کے گھر پر۔ جی علی شیر، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا، کیا کہتی ہیں ان کی والدہ؟ بالکل، تھانہ کوٹ لدھا کے علاقے میں 7 روز قبل ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، جہاں پہ مبینہ طور پر سسرالیوں کی جانب سے اپنی ہی بہو پر پٹرول چھڑک کر آگ لگا دی گئی تھی۔ گزشتہ روز جو ہے جلنے والی خاتون ہسپتال میں دم توڑ گئی ہے، اس کی نماز جنازہ جو ہے گزشتہ رات ادا کر دی گئی ہے۔ اس وقت ہم جہاں بک ہونے والی شمائلہ کے گھر پہ موجود ہے، جہاں پہ ہر آنکھ جو ہے اشک بہار ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ شمائلہ کی والدہ موجود ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ اسے جمعے والے دن ساڈے کول ہفتے والے دن اگوں دن والا واقعہ ہو گیا، کوئی بھائی کوئی کسی نے انہوں نے پڑھیا نہیں ہے۔ سانو بس انصاف چاہیے وے، ایک تارک ہے اور یار ہے، ٹھیک ہے، سانو انصاف چاہیے۔ جانے تھانے والے دھمکیاں لاندے، کوئی کسی نے نہیں پڑھتا۔ جی آپ شمائلہ کی والدہ کی بات سن رہے ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ جو اس کی دوسری شادی کی تھی، اس کی سوتن تھی، نند تھی، اور اس کے باقی جو سسرالیوں نے پٹرول چھڑک کر آگ لگائی ہے۔ جو گزشتہ روز اس واقعے سے ایک روز قبل جو ہے اسی گھر میں اس مقتولہ کی جو ہے اس کے شوہر کے ساتھ صلح کروا کے بھجوایا گیا، لیکن گھر جاتے ہی سسرالیوں کے ساتھ جھگڑے ہونے کے بعد جو ہے اسے آگ لگا دی گئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جو اس کا شوہر ہے نصیر احمد، اسے گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ باقی ملزمان کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپہ مار کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ لواحقین کا یہی کہنا ہے کہ جلد از جلد ملزمان کی گرفتاری کی جائے اور جو انہیں انصاف دیا جائے۔ علی شیر، بہت شکریہ آپ کا۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے نیو نیوز۔